السلام علیکم اور نور رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ٹرانسمیشن میں اپنے مختلف مہمانوں سے ملوانے والے ہیں ہمیشہ کی طرح، اور آج ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بات کریں گے ایک ایسے موضوع کے بارے میں جو آج کل کی دنیا کا موضوع ہے، یہ ڈیجیٹل ورلڈ، اور اس میں اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں، اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ کون کون سی ایسی برائیاں ہیں جو نہ چاہتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بھی شاید ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم سب جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے، ایک موبائل کی صورت میں ہم سب کے ہاتھ میں ایکسیس ہے پوری دنیا کی، اور دنیا سمٹ کر جو ہے نا وہ اب ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہتھیلی میں آ گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے وہ یہ کہ آپس میں انسانوں کے درمیان جو قربت تھی وہ ختم ہو گئی، جو رشتوں کے درمیان ایک ہوتا تھا وقت بانٹنا، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنا، ایک دوسرے کو وقت دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے اب ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ فیملیز میں بھی اگر ہم جائیں اور ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بھی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی اپنی ایک دنیا میں مست نظر آتا ہے، اپنی ایک دنیا میں محو نظر آتا ہے۔ یہ اس میں ہم بہت سارے اور ایسے رشتوں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کا وقت جو ہے اور بہت ساری ایسی جگہوں پر دے رہے ہوتے ہیں جہاں پر کہ دینا اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اس سے جڑتے ہیں تو ہم ایک فیک پروجیکشن جو ہے وہ اپنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں ہیں ریئل دنیا میں، یا ہوتے بھی ہیں تو بہت کوئی ہماری پورے دن کے 24 گھنٹوں میں شاید وہ کوئی 1 سیکنڈ، کوئی 10 منٹ، کوئی 1 گھنٹہ ہوتا ہو جو کہ ہماری سوشل میڈیا کی زینت بنتا ہے، اور وہ ہم اسے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہماری زندگی ہے، ہماری لائف ہے۔ ہم اس میں وہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو باتیں ہماری زندگی سے جس کا تال میل نہیں ہوتا، یا ہو سکتا ہے ہم ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہو رہے ہوں۔ تو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں وارن کیا گیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر ایک اپنی جسے کہنے سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ جب ہم بہت ساری باتیں اس پہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہیں جو ہے نہیں، جو فیک ہے، تو ہم اس ایک حکم کے زمرے میں فال کر جاتے ہیں کہ تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور پھر اس سے بھی اگر آگے آئیں تو دیکھیے کہ ہمیں سورۃ الحجرات نے ایک بہت مکمل بتایا ہے کہ کس طرح سے انسانی اور اخلاقی آداب جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ ہمیں بتایا ہے کہ گمان کرنے سے بچو، ہمیں بتایا ہے کہ تجسس نہ کرو، کیونکہ تجسس جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ہر ایک انسان جو ہے اس ٹو میں لگا ہوا ہے کہ دوسرا انسان کیا کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں 100 جھوٹی اور 100 سچی باتیں جو ہے ملا کر تو وہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کی انسان کی پرائیویسی، اس کی ایک ذاتی زندگی، اس کے جذبات جو ہیں اسے مجروح کر رہے ہوتے ہیں، اسے ایک ذہنی اذیت کا شکار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ ہم اس حکم کی حکم عدولی کرتے ہوئے ہمیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اب آپ جتنی ریلز آپ کے سامنے آتی ہیں جس میں کسی اور شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو جو وہاں موجود نہیں ہوتا، ایک تو وہ غیبت کے زمرے میں آ گیا، جو شخص موجود نہیں ہے اور اس کی برائی کی جا رہی ہے یا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ غیبت ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے اپنے جسے کہتے ہیں مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کہا گیا ہے۔ تو کتنی بڑی حکم عدلی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر بہتان لگانا، ایسی برائی جو کہ اس میں موجود نہیں ہے اور ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو ہم بہت ساری ایسی نہ جانتے ہوئے بھی اخلاقی جسے کہتے ہیں گناہوں میں اور کمزوریوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ضرور جڑیں۔ آج کل کی دنیا کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ مجبوری ہے، لیکن اس کا ایک مثبت استعمال بھی ہے، اس کا ایک ہیلتھی استعمال بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ آراستہ کریں اور دنیا کے ساتھ ہم جڑنا چاہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے دین کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ضرور مد نظر رہیں، اور ہم اس کے مطابق جو ہے اس کو اپنے لیے استعمال کریں تاکہ یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہم سے بہت سارے لوگوں کے لیے خیر ہو، نہ کہ کوئی شر اور کوئی برائی پھیلے۔ اسی ایک تھاٹ کے ساتھ آگے چلتے ہیں، اور میں بتاؤں گی آج آپ کو کہ اپنے مہمانوں کو جنہیں ہم نے مدعو کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج نعت پڑھیں گے، نعت خوانی کے لیے موجود ہیں، لیکن عدیل ورکی صاحب کو کون نہیں جانتا۔ کلام کی گائکی ہو، صوفیانہ کلام کی گائکی ہو، یا خاص طور پہ غزل گائکی میں اپنا ایک بڑا نام اور مقام رکھتے ہیں۔ خوش آمدید آپ کو بھی کہیں گے، اور ہم اپنے آج کی ٹرانسمیشن کو ہمیشہ کی طرح اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے آگے بڑھائیں گے، اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری محمد عبداللہ رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العلي العظيم. जज़ाक अल्लाह। सूरह बलद की आय मुबारका 1 से 14 आपके सामने तिलावत की गई, जिनका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस शहर में मुकीम हैं और कसम है बाप की और उसकी औलाद की, बेशक हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। क्या वो समझता है कि इस पर कोई कुदरत नहीं रखता? वो कहता है कि मैंने बहुत सा माल खर्च कर डाला। क्या वो ख्याल करता है कि उसे किसी ने नहीं देखा? क्या हमने उसके लिए 2 आँखें नहीं बनाई और 1 ज़बान और 2 होंठ, और हमने इसे दोनों रास्ते दिखा दिए मगर वो दुश्वार घाटी पर ना चढ़ा। और तुम क्या जानो कि वो दुश्वार घाटी क्या है, किसी गर्दन को आज़ाद करना या भूख के दिन खाना खिलाना। हमारा दीन जो है वो बड़े वाज़े तौर पर हमें पैगाम देता है कि इंसानियत की खिदमत और रिफ़ा इंसानियत, फ़लाह इंसानियत के लिए अपने वक्फ़ को, अपने माल को वक्फ़ करना या सर्फ़ करना, यही एक असल इबादत है। और हमारी तमाम इबादतें जो हैं वो उस वक्त तक अपनी हकीकी रूह को नहीं पहुँचती हैं, हमें उसका सही अजर और सवाब नहीं मिलता जब तक हम इस दर्जे और मकाम पे ना पहुँच जाएं कि माल की मोहब्बत रखने के बावजूद हम उसे अल्लाह ताला की राह में किसी की गर्दन छुड़ाने के लिए, किसी ग़ुलाम को, किसी कैदी को आज़ाद करने के लिए, या किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए, या किसी की दाद रसी के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वक्फ़ ना करें और ख़र्च ना करें। और जनाब अब हमने चलना है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदिये की तरफ, और आज हदिया नात रसूल पेश कर रहे हैं अदील बरकी साहब, लेकिन हमारे साथ आप भी मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे आपको भी। और अदील साहब, आपसे तो नात मुबारक हम सुनेंगे, कलाम सुनेंगे, लेकिन जनाब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ سے پہلے تو ہم کہیں کے نہ تھے، گماں تھے ایسے۔ زمین خاک مدینہ پہ ناز کرتی ہے، نصیب ایسے کسی اور سرزمین کے نہ تھے، اور کوئی نبی نہیں میرے نبی کا ہم پایا، تمام عہد کسی عہد آفرین کے نہ تھے، تمام عہد کسی عہد آفرین کے نہ تھے، گماں تھے ایسے۔ حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ کہ غلام ایسے کسی بوریا نشین کے نہ تھے، غلام ایسے کسی سبحان اللہ۔ بوریا سبحان اللہ۔ سو اب ہم یہاں پر نیوز بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر، اور اب وقت ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے اپنی گپ شپ اور گفتگو کا آغاز کریں۔ سو عدیل برکی صاحب سے تو ہم آپ کا تعارف کروا چکے ہیں، ہمارے ملک کے نامور غزل گائک، اور جب بات ہوتی ہے نیم کلاسیکل گائکی کی تو اس میں ایک بڑا معتبر نام اور مقام رکھتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سول ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ سو ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم ڈاکٹر سائمہ خورشید زبیر کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ میٹرنل ہیلتھ کنسلٹنٹ ہیں اینڈ گائنیکالوجسٹ ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو علم ہو تو آج HPV وائرس کی اویئرنیس کا جو دن ہے، انٹرنیشنل ڈے ہے۔ ہیومن پیپلوما وائرس جو ہے ایک انتہائی خطرناک وائرس ہوتا ہے، اور یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، یہ بتانے کے لیے آج ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر صاحبہ اجازت دیں تو برکی صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا ہم ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے آپ بتائیے گا سر، یہ ہماری میرا خیال ہے دوسری تیسری ملاقات ہے،
یہ سفر آپ کا جو ہے بڑا خوبصورت رہا. ایک ٹائم پر آپ نیا نیا شروع کر رہے تھے, اس دور میں جب لوگ پاپ سنگنگ کی طرف جا رہے تھے, آپ غزل اور نیم کلاسیکل میں آ رہے تھے. ہاں, اور لگ رہا تھا کہ نہیں اس کا کیا فیوچر ہوگا, مگر آپ سول ایوارڈ تک بھی پہنچے, نام بھی بنایا. سو آپ کو پتا تھا یہاں تک پہنچ جاؤں. آپ کی باتوں سے مجھے وہ پہلا انٹرویو یاد آیا جو آپ نے میرا کیا تھا کئی سال پہلے. تو اس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ غزل گائکی کی بڑی کمی ہے, آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس فیلڈ میں آ گئے. اچھا, وہ ابتدا تھی اور آج میں یہ ساری شاباشیں لے کر دوبارہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ مجھے اچھا سا فیل ہو رہا ہے آج یہاں بیٹھ کے. ماشاءاللہ. اچھا, ایک ماشاءاللہ آپ لگ بڑے, نہیں ہم نے بچپن میں کہانیوں میں پڑھا تھا شہزادہ سیف الملوک, تو آج آپ کا جو ہے نا پورا یہ لوگ یہ بالکل شہزادہ سیف الملوک والی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ ہمیشہ سے بڑی توجہ, بڑا دھیان دیتے ہیں اپنے, بڑے خوش لباس ہیں, ہے نا, فطرتاً, شاید فطرتاً. اور یہ سارے کمبینیشنز, یہ سب چیزیں آپ خود ڈیزائن کرتے ہیں؟ خود کرتا ہوں, اور پھر جیسے مجھے بہت زیادہ ملک سے باہر جانا ہوتا ہے بابا بلے شاہ اور شاہ حسین کے کلام کے حوالے سے آج کل, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جز میں کل ہوتا ہے, اور ہم ایک پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ہمیں نظر آنا چاہیے ایک آرٹسٹ اور ایک وہ سارا کچھ. صحیح. اب میں سمجھ پائی ہوں کہ صوفیانہ وہ جو ایک چادر اور وہ جو ایک وہ سارا لک ہے وہ آپ نے اپنے یعنی اس میں بھی انداز میں بھی رکھا ہے. دیٹ از امیزنگ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو آج کا دن ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ ایچ پی وی وائرس کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے. ہمیں وائرس کی سب سے زیادہ جو پتہ ہے وہ تو کووڈ وائرس کا پتہ ہے, وہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وائرس ایکچولی بڑے خطرناک ہوتے ہیں, بٹ ایچ پی وی وائرس جو ہے اس کے بارے میں آج تک شاید ہم نہیں جانتے. جی, السلام علیکم فرح آپ کو بھی, اور عدیل برقی صاحب کو اور تمام ناظرین کو بھی. آج 4 مارچ ہے جو کہ انٹرنیشنل ایچ پی وی اویئرنیس ڈے ہے, یعنی ایچ پی وی ہیومن پیپیلوما وائرس سے آگاہی کا دن ہے. اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آج میں یہاں موجود ہوں اور میں اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں, کیونکہ ایچ پی وی وائرس یا ہیومن پیپیلوما وائرس یہ وہ کامن وائرس ہے جس کی 200 سے زیادہ قسمیں ہیں. اچھا جی, 200 سے زیادہ. اس لیے یہ 80 سے 90% مرد اور خواتین حضرات کو زندگی میں ضرور کسی نہ کسی وقت انفیکٹ کرے گا. 80% لوگوں کو, بوتھ عورتیں اور مرد, زندگی کے کسی لمحے پہ, کیونکہ اس کی 200 قسمیں ہیں, ویریئنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ قسمیں ہیں جو ہائی رسک ہیں, تو ہم نے ان کو نمبر دیا ہوا ہے 1 2 3 4 کر کے نا. تو اس کی سب سے امپورٹنٹ جو ہیلتھ کے لحاظ سے بات ہے وہ یہ کہ ایچ پی وی 6 طرح کے کینسرز کرتا ہے خواتین اور مرد میں. اچھا جی, ہم نے ابھی ایچ پی وی کا نام بڑا سنا تھا کیونکہ ایچ پی وی ویکسینیشن ہم نے حال میں ہی حکومت پاکستان نے لانچ کی ہے, اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف امیونائزیشن اور ای پی آئی جو ہمارے حفاظتی ٹیکہ جات کے پروگرام ہیں ان کے تحت, اور اسکول اور کالجز میں بچیوں کو بھی بلکہ لگانے کی کیمپین آئی. 15 سپٹمبر میڈیکلی ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ دن ہے, اور ہم مطلب فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ ویکسین ہمارے ملک میں آئی. لیکن آگاہی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر آپ نے بھی بالکل دیکھا کہ جب یہ ایچ پی وی ویکسینیشن آئی تو لوگوں کے بہت زیادہ شکوک و شبہات تھے. جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان سے زیادہ نان ریلیٹڈ لوگوں نے اس کے متعلق بات کی, تو بہت ساری افواہیں, بہت سارے متس, غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئیں, اور وہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ جو آج آگاہی کا دن ہے ایچ پی وی اویئرنیس ڈے, اس کی امپورٹنس ہے کہ ہم اس کے متعلق بات کریں, کیونکہ لوگوں کا حق ہے سوال کرنا, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں معلومات دیں, لیکن معلومات میں سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں مستند لوگوں سے, ریلیٹڈ لوگوں سے لیں. تو ایچ پی وی جب ہم نے ایچ پی وی ویکسینیشن لانچ کی 15 ستمبر کو, یہ پہلی ویکسینیشن کیمپین تھی جس میں ہم نے صوبہ پنجاب میں, سندھ میں, آزاد جموں اور کشمیر اور آئی سی ٹی میں پہلے مرحلے میں اس کو لانچ کیا. اور یہ حکومت پاکستان کا بہت ہی بڑا احسن اقدام ہے صحت کے لحاظ سے, اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پریونٹیو ویکسین. دوسری بات یہ کہ یہ ہیلتھ کیئر ہے. ہمیشہ ویکسین کے بارے میں ایک چیز لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ ویکسین بچاؤ کرتی ہے ایکسپوجر سے پہلے. جس طرح ہمارے پہلے حفاظتی ٹیکہ جات کے جو توسیعی پروگرام ہے جس کو ہم ای پی آئی کہتے ہیں, اس میں 12 موذی مہلک جو امراض ہیں, ان کے خلاف ہماری
वैक्सीनेशन थी। ये 13वां मर्ज है। ठीक है। अब हमारा EPI प्रोग्राम जो नेशनल है वो 13 मोजी अमराज के खिलाफ आपने जो अभी वैक्सीनेशन बताया मुफ्त ना, देता है, हाँ, मुफ्त। बिल्कुल सही। लेकिन आपने अभी गुफ्तगू में बताया कि मर्द और ख़वातीन दोनों, लेकिन जो मेरा ख्याल है लगाई जा रही थी वो सिर्फ बच्चियों को लगाई जा रही थी या बच्चों को भी दी गई पहले मरहले पे? ये फ़र्क यही जो है ना आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू आपने ये सवाल किया, क्योंकि देखें HPV या जो वायरस है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ठीक है। ये मर्द को औरत को इक्वली इन्फेक्ट करता है। ठीक है। सर्विकल कैंसर या बच्चेदानी या रहम के मुंह का सरतान जिसको हम कहते हैं, ये वैक्सीनेशन ड्राइव उसके लिए क्यों हुई? इस वजह से कि जो सर्विकल कैंसर है उसकी एक ही वजह है, वो है HPV इन्फेक्शन। अच्छा। बाकी जो 5 तरह के और कैंसर्स हैं उसमें HPV के अलावा और भी वजूहात शामिल हैं। सही। इस वजह से जो हमारा WHO या आलमी अदारा सेहत है उसने ये एक मैकेनिज़्म, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर हम तमाम बच्चियों को जो 9 से 14 साल की उम्र में यानी 15 से नीचे हम इनको एक्सपोजर से पहले हमारे मुल्क में शादी से पहले अगर हम इनको इस उम्र में वैक्सीनेशन दे देंगे HPV के ख़िलाफ़, तो ये HPV इन्फेक्शन से बच जाएंगे जैसे बाकी वैक्सीनेशन आपको सही नहीं। अगर वायरस आएगा भी तो वो कैंसर नहीं हो सकता। वायरस आएगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पहले ही इसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होंगे, यानी आपके स्पेसिफिक फौजी आपकी बॉडी में तैयार बैठे होंगे जो दुश्मन को आने पर ख़त्म कर देंगे और आपको HPV जो है वो उससे इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन मैंने बताया क्योंकि HPV की 200 से ज़्यादा किस्में, इसमें जो HPV टाइप 16 और 18 है 70% से ज़्यादा सर्विकल कैंसर ये करता है। ठीक है। और हमने अभी जो 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए मुहिम चलाई थी उसमें इसीलिए इन 4 एरियाज़ में इनको कि मुफ्त वैक्सीनेशन दी गई थी ताकि हम मैक्सिमम बच्चियों को वैक्सीनेट कर सकें और सिर्फ एक इंजेक्शन जो उनको उम्र भर की प्रोटेक्शन दे सकता है। और इतने देखें एक वाक़या है बड़ा ही खौफनाक किस्म का। मेरे पास एक खातून आई और जैसे घर में आते हैं बहुत सारे लोग दरवाजे पे और आप नहीं मिल सकते और आप कह देते हैं जी वो घर पे नहीं है या वो मसरूफ़ हैं या कहीं नहीं मुलाकात हो पा रही थी, लेकिन शी वाज़ वेरी परसिस्टेंट, वो बार बार आ रही थी। और मैंने एक दिन फिर मैंने कहा कि एक बंदा जो है वो मुसलसल आता जा रहा है, तो मैं फिर उनसे मिली तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या बात है। तो मैं उनकी कहानी जो है ना आज भी जब सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती हैं कि मुझे यही कैंसर है और एक टीका जो लगता है वो 80,000 रुपये से ज़्यादा का है या इससे भी ज़्यादा का शायद है जो लगवाना पड़ता है और मेरे पास उसकी इस्तात नहीं है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने छोड़ के मरना नहीं चाहती, तो मेरे लिए कुछ करें कि मैं किसी तरह से इससे बच जाऊँ। सो इट वाज़ हॉरिबल मेरे लिए ना कि ये इस एज में जब माँ अभी इतनी यंग है और बच्चे उसके छोटे हैं तो उसको ये फ़िक्र है अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कि मैं बच्चों को अकेला छोड़ के चली जाऊँगी। आप ये देखें कि रोज़ पाकिस्तान में 14 से 15 ख़वातीन सर्विकल कैंसर से डायग्नोज हो रही हैं। अच्छा। रोज़ाना 9 ख़वातीन अपनी जान से हाथ धो बैठ रही हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर अच्छा, पर दूसरे नंबर पर ख़वातीन का कॉमन कैंसर है और पाकिस्तान में। दुनिया में भी ये दुनिया तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। अगर तमाम ख़वातीन की बात की जाए तो ये तीसरे और चौथे नंबर पर आता है, लेकिन जैसे हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं तो उसमें ये दूसरे नंबर पर आता है। और मर्दों में आप फरमा रहे थे जी, मैं जो इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहती थी कि HPV डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। मैंने आपको बताया 6 तरह के 6 का जो है हमारे लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट फिगर हो गया वह 9 मई के बाद। ये 6 तरह के कैंसर कॉज करता है, जिसमें आपका ओरल कैंसर यानी मुंह के पिछले हिस्से का कैंसर शामिल है, आपके प्राइवेट पार्ट्स या जिस्म के जो नाजुक हिस्से हैं उनके कैंसर शामिल हैं, और इसके अलावा ये जो सर्विकल कैंसर की आप बात कर रही थी, वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, ओरल कैंसर, पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर, ये सब 6 तरह के कैंसर इसमें रिलेटेड हैं, जिसमें से ये 3 कैंसर जो हैं वो टिपिकली ख़वातीन के हैं, और इसके अलावा ओरल कैंसर जो है वो मर्दों को भी हो सकता है और ख़वातीन को भी हो सकता है, एनल कैंसर दोनों को भी हो सकता है, पिनाइल कैंसर सिर्फ मर्दों को होता है। तो ये इसके ख़िलाफ़ भी वैक्सीन मौजूद है,
کیونکہ باقی جتنے کینسرز ہیں اس میں ایچ پی وی کے علاوہ بھی دوسری وجوہات شامل ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی پان اور گٹکا کھانا ہم کہتے ہیں نہ کھائیں, یہ منہ کا سرطان کرتا ہے نا. تو اس کے علاوہ ایچ پی وی انفیکشن بھی اورل کینسر منہ کا سرطان کرتی ہے, منہ کے پچھلے حصے کا خاص طور پہ. لیکن اس کے لیے یہ ویکسین نہیں, اس کے لیے اور جی ویکسین اس کے لیے یہ جو ہم نے ویکسین لانچ کی تھی, چائنا ہمارا بہت اچھا دوست, چائنیز ویکسین ہے, سیکولن نام ہے اس کا, سیکولن 2 کہتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ سیکولن 9 بھی آ چکا ہے جو کہ 9 طرح کے ایچ پی وی وائرسز کے خلاف کام کرتا ہے, جس میں یہ 6 کے 6 کینسرز شامل ہیں. لیکن وہ بھی نہیں لگ رہا. وہ ہماری پوری کوشش ہے, ہم حکومت سے بلکہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ کم از کم وہ, اگر حکومت آبویسلی دیکھیں ہم ایک لو مڈل انکم کنٹری ہیں, حکومت کی جو لمیٹیشنز ہم سٹینڈ کرتے ہیں, اگر وہ پرائیویٹ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہو جائے تو یہ وہ اتنا مہنگا ٹیکہ نہیں ہے, یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اور یہ اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو, اور کیونکہ ہم تو اب ای پی آئی پروگرام میں 9 سال سے 10 سال کی عمر کے درمیان کی بچیوں کو یہ ٹیکہ مفت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس سے بڑی عمر ہے, مطلب یہ ٹیکہ 26 سال اور 45 سال تک کی عمر تک, یہ میرڈ بھی لوگ لگوا سکتے ہیں, لیکن ہم ان میرڈ کو پریفر کرتے ہیں. میرڈ اس لیے لگوا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایچ پی وی انفیکشن ہوئی بھی ہے تو باقی ایچ پی وی انفیکشن سے بھی تو آپ نے بچنا ہے نا, کیونکہ نمبر بہت سارے ہیں. تو سیکولن 9 اویلیبل ہے, وہ اگر ہمارے پاکستان میں آ جائے تو وہ لوگ لگوا سکتے ہیں. اب اتنی ٹیکنیکل نام تو ہمیں یاد نہیں رہیں گے, لیکن ہم آپ سے انفارمیشن جو ہے وہ لیتے رہیں گے. میں نام ہمیشہ انجیکشن کا سوری اس لیے بولتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سا انجیکشن لگ رہا ہے. یہ پیشنٹ کا یا کلائنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ اسے نام بھی پتہ ہونا چاہیے. برقی صاحب بہت دھیان سے جو ہے وہ ساری گفتگو سن رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر طرح کے موضوع میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. ہاں اچھا, یہ جو ایک سفر ہے آپ کا اتنا خوبصورت سا, غزل گائیکی سے پھر اب کلام کی گائیکی تک, کہ بابا بلے شاہ کی یا پھر آپ اور بھی صوفیاء کرام کے جو ہے وہ کلام گاتے, یہ ٹرانزیشن کیسی ہے اور کیوں کر ہوئی؟ گھر میں میرا جو ماحول ایسا تھا کہ امی جان بھی پرنسپل تھی کالج میں, ابا رائٹر, اور سب کی یہ خواہش تھی کہ میں ایک اچھا وکیل بنوں, جو میں بنا بھی. بٹ آرٹسٹ ان بورن ہوتا ہے, اور یہ ٹیلنٹ میرے اندر ان بورن تھا میوزک کے حوالے سے. پھر ابھی میں نے پی ایچ ڈی بھی میری ہوگی لاسٹ ایئر مرزا غالب کے ایک ٹاپک پہ میں نے, تو میوزک جو تھا یہ ان بورن تھا. تو اسی بیس پہ مجھے پھر اسکول کالج سے رول آف آنر ملے. 7 دفعہ میں نے عمرے کا ٹکٹ ون کیا. پھر اعظم چشتی صاحب نے باقاعدہ مجھے نعت اور عارفانہ کلام کے بارے میں اسرار و رموز سکھائے. اور مظفر وارسی صاحب کا اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے, ان کا سمن آباد میں گھر تھا, ہم ان کے گھر جاتے تھے. اور مجھے وہ دن یاد ہے, ایک دفعہ وہ اپنی بنائی ہوئی ایک حمد باری تعالیٰ کو خود ہی پڑھ رہے تھے, اور انہوں نے ہمیں بھی وہ بتایا کہ وہ ایسے تھی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. پھر نصرت فتح علی خان صاحب نے بنا دیا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. واہ واہ, کیا بات. مظفر وارسی صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہی نعت گو شاعروں میں, حمد گو شاعروں میں اتنا خوبصورت کلام اور اتنی خوبصورت کنٹریبیوشن اور انداز جو ہے وہ بہت کم ہے. ان کی نعت پر میں نے بیشتر پرائزز لیے, نہ میرے سخن کو سخن کہو, تو کجا من کجا. تو کچھ ہم یہ میں چاہوں گی کہ کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو اب آپ نے ایک چکھایا ہے, یا تو یہی یا پھر بابا بلے شاہ کا کوئی کلام جو آپ مناسب سمجھیں. بابا بلے شاہ صاحب کا کلام سناتا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے موت بھی یاد کروا دی ہے, اور یہ بھی بتایا کہ یہ مرض مردوں میں بھی ہوتا ہے, تو میں بہت ڈر گیا ہوں. بابا بلے شاہ صاحب کا کلام, اسے دل سے پڑھنے میں ہی زیادہ مزہ آتا ہے, اور پھر یہ دل تک پہنچتا ہے تو اور بھی. اور آج کل تو میں ریلیجیسلی یہ پڑھتا ہوں, بیکاز ہماری یوتھ بھی اسے بہت پسند کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ
مکے گیا گل مکدی نہیں، مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں سو سو جمعے پڑھ آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں سو سو غوطے کھائیے تے گیا گیا گل مکدی نہیں، پاویں سو سو پنڈ پڑھائیے، بلے شاہ گل تائیوں مکدی او جدوں مینوں دلوں مکائیے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں او کدی من اپنے نوں پڑھیا ہی نہیں، جا جا بڑھنے مندر مسیتاں او کدی من اپنے وچ بڑھیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑنے او کدی خود اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ اسمانی اڈدیاں پڑھدا او جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، اوے لینا کی ٹوپی سر تر کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اوے لینا کی تسبیح ہتھ پھڑ کے، چلے کیتے پر رب نہ ملیا، اوے لینا کی چلیاں وچ بڑھ کے، بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، او پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے، راتی جاگیں تے شیخ صداویں، او پر رات نو جاگن کتے تیں تھیں اتے، مالک دا او در نہ چھڈ دے، تے پاویں مارو سو سو جتے تیں تھیں اتے، راتی ساری پانک دے رہندے، تے دنے جارڑاں وچ ستے تیں تھیں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈو مچھیاں، جے رب ملدا جنگل بیلے، ملدا گاواں مجھیاں، تے جے رب ملدا مندر مسیتی، ملدا چام چرٹھیاں، بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں۔ واہ 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 واہ، کیا سچا کلام ہے کہ دل نہیں کرتا کہ سلسلہ رکے اور دل نہیں کرتا کہ آپ یہ سنتے رہیں، روح جھومتی ہے آپ کی، یہ وہ واقعی میں وہ شاعری ہے، وہ کلام ہے کہ جو آپ کی روح کو احساس دیتی ہے، اس کو جگاتی ہے۔ سو آج ہم یہ کلام آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں رکنا ہے، نیوز اسٹوڈیو کی طرف چلنا ہے، تو نیوز خوش آمدید نور رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسلم خاکی نے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ہمیں بتائیں گے آج ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال میں خیر اور شر کی جو تمیز ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے کی جانی چاہیے۔ سو ڈاکٹر صاحب
ہم ایک اور موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ بھی ایک خیر اور شر کی ویسے بات ہے یہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتا رہی ہیں, اور اصل میں عدیل برقی صاحب آپ بھی جو ہمیں سنا رہے ہیں وہ بھی تو ایک مارکہ خیر اور شر ہی ہے. صوفیانہ کلام یہی تو دنیا تو ہے ہی ان دونوں چیزوں کے اوپر قائم. ڈاکٹر صاحبہ یہ اتنا مشکل سا وائرس تو یہ ڈیٹیکٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہم آسانی سے جانچ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خدا نخواستہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس سے جو ایچ پی وی وائرس ہے جہاں پہ ایک نمبر 1 اسٹریٹجی ویکسینیشن ہے جو اس سے بچاؤ کرتی ہے. اس کے بعد دوسری اسٹریٹجی جو ہے وہ ہے اسکریننگ. آپ نے اسکریننگ کا نام سنا ہوگا, خواتین اکثر پیپ ٹیسٹ کا نام سنا ہوگا. اسی طرح WHO جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ HPV-DNA ٹیسٹنگ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی اسکریننگ ٹیسٹ ہے. یہ اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام پاپولیشن میں جیسے ہم کیونکہ سرویکل کینسر کے خلاف اسکریننگ ٹیسٹ موجود ہے تو ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر سے لے کر وہ ہر 5 سال بعد, کچھ ممالک میں 3 سال بعد بھی ہے, اور WHO لو مڈل انکم کنٹریز کے لیے کہتا ہے کہ 35 اور 45 سال کی عمر پہ لازمی کم از کم یہ 2 دفعہ وہ اپنا اسکریننگ ٹیسٹ, ہاں بالکل, ایٹ لیسٹ 35 ایئرس 35 سال کی عمر اور 45 سال کی عمر پہ آپ اپنا جو ہے ایک سینسٹیو اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں جس میں HPV-DNA, اور ایون ہمارے ہاں اس کے علاوہ ویژول انسپیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے, پیپ سمیئر ہوتا ہے, اور اس کے بعد HPV-DNA. اور پیپ سمیئر یہ میں دکھانے کے بھی لوگوں کو رہی تھی کہ لوگوں کے ذہن میں ہے, خواتین کہتی تھی کوئی بہت مشکل ٹیسٹ ہوگا. بہت سمپل سا ٹیسٹ ہے, نہ اس کے لیے آپ کو کوئی ٹیکا لگنا ہے, نہ اس کے لیے آپ کو کوئی سوئی چبھنی ہے, نہ کوئی بلیڈ, نہ کوئی کٹ. یہ سمپل سا ایک برش ہوتا ہے ہمارا. ہم آپ کا جب اندرونی معائنہ کرتے ہیں, دیکھیں میں اپنے آپ کو ٹچ کر رہی ہوں, کوئی بالکل فیل بھی نہیں ہوتا. تو اس سے ہم جا کر بچے دانی کا جو منہ ہے اس میں 5 ٹائمز روٹیٹ کرتے ہیں, اور اس طرح ہمارے پاس ایک بوٹل ہوتی ہے, یہ لیکوڈ بیسڈ اب ریکمینڈڈ جو HPV-DNA. اس کے بعد ہم اس میں اس کو سویل کرتے ہیں اور یہ سیمپل یہ آپ کا HPV-DNA کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور سائٹولوجی ٹیسٹ یعنی جو باریک آپ کے جو سیل خلیے ہیں ان کی بھی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسکریننگ اور یہ ہمیں بتا دے گا کہ ہمارے اندر یہ وائرس موجود ہے یا نہیں موجود ہے. بالکل, یہ آپ کو بتا دے گا, انفیکشن ہوئی ہے, بالکل یہ بتا دے گا. دوسرا, اگر خدا نخواستہ کسی کا HPV-DNA پازیٹیو آتا ہے تو وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. پھر ہم اس کو بتاتے ہیں آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے, ہم ان کا ڈیٹیلڈ معائنہ کرتے ہیں. اور اس کی سب سے اچھی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں اسکریننگ, جیسے ویکسینیشن سیوز لائفز, ویکسینیشن زندگی بچاتی ہے, اسکریننگ جو ہے آج ابھی اسی وقت آپ کی زندگی بچا سکتی ہے. کیونکہ ویکسینیشن کا اثر کچھ سالوں کے بعد آپ کو نظر آئے گا, لیکن دور حاضر کے لیے اسکریننگ وہ چیز ہے جو آج ابھی اسی وقت آپ کی جان بچا سکتی ہے. اگر آپ کا اسکریننگ میں ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے, ہم آپ کا معائنہ کرتے ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں کہ کینسر سے پہلے کے جو چینجز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ خود بھی کیا جا سکتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس یہ اس میں HPV سیلف ٹیسٹنگ بھی اب اویلیبل ہے. دنیا کی بہت سی جگہوں پہ سیلف ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, دور دراز کے علاقوں میں یا جہاں خواتین کو ایکسیس نہیں ہے وہ بھی کر سکتی ہیں, کمفرٹیبل ہیں. ہماری یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی ٹرینڈ ہوتی ہیں کہ وہ یہ ٹیسٹ جی, اب ان کی ٹریننگ حکومت نے جب سے یہ اسٹریٹجی لانچ ہوئی ہے, سرویکل کینسر ایلیمینیشن اسٹریٹجی, تو اس میں ہم ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہیں تاکہ یہ ہماری خواتین, ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز وچ از مڈ وائفز, یہ بھی ٹرین ہو سکیں اور یہ سیمپل کلیکشن کر سکیں اور خواتین خود بھی کر سکیں. تو جو اسکریننگ ٹیسٹ ہیں یہ آپ کو پری کینسرس یعنی کینسر ہونے سے پہلے جب زخم ہوتا ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا فرق کہ آج آپ ٹھیک ہیں اور کل آپ کو کینسر ہو گیا. یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کافی لمبا عرصہ یہ انفیکشن جب پرسسٹ رہتی ہے, یہ آپ کو 10, 12, 15, 20 سال ٹائم لگتا ہے. ان سارے وقت میں کوئی علامات نہیں آتی, کچھ پتہ نہیں چلتا. اس میں کچھ علامات ہیں, جیسے آپ کو کوئی بیچ میں خون کا داغ لگ سکتا ہے, آپ کو لوور حصے میں پین ہو سکتا ہے, آپ کو کوئی ڈسچارج ہو سکتا ہے, لیکن یہ علامات تب آتی ہیں جب ذرا ڈیزیز آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. اور جب خدا نخواستہ کینسر ہوتا ہے تو وہ ایج اس کی گروپ ایسی ہے نا کہ آپ کا لیٹ 30 ارلی 45 ایک اس کی پیک ہے, اور پھر اس کے بعد 60 پلس پہ ایک پیک ہے. لیکن جو لیٹ 30 اور ارلی 40 یہ ایک خاتون کا پرائم آف لائف, جو میں بتا رہی تھی کہ بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں, جس طرح بھی آپ نے سنایا. مطلب افسوس ہے نا, کیونکہ وہ بچے بھی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, گھر پورا معاشرہ ہمارے ماں کے گرد گھومتا ہے. تو یہ اسکریننگ جو ہے دور حاضر میں اس وقت جو ہماری خواتین ہیں ان کے بچاؤ کے لیے, پریونشن کے بعد یہ بچاؤ کرتا ہے اس سے. جس کا اسکریننگ میں کوئی پازیٹیو ٹیسٹ آ جائے تو پھر ہم ان کی مزید تحقیق کر کے, اور اگر کوئی ان کو زخم بن رہا ہے, کوئی کینسر سے پہلے کے جو چینجز ہمیں نظر آ جاتے ہیں,
ہم ان کو دیر اینڈ دین ٹریٹ کر دیں تو وہ بھی پروٹیکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ویکسینیشن کے بعد جو ہمارا دوسرا اسٹیپ ہے وہ اسکریننگ ہے. ویکسینیشن ارلی ایجز میں اور اسکریننگ جو ہے وہ میرڈ شادی شدہ خواتین کے لیے ہم ہر 5 سال کی بات کرتے ہیں, اور کم از کم 35 اور 45 پر ایک دفعہ ضرور اپنی اسکریننگ جو ہے نا ان 2 ٹائمز پہ ضرور کروائیں. یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کے بعد یہ سروائکل کینسر جو ہے یہ دوسرا بڑا کینسر ہے جو کہ خواتین کو افیکٹ کرتا ہے, اور آج چونکہ HPV وائرس کے خلاف آگاہی کا دن ہے, اس کے بارے میں معلومات لینے کا دن ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ بھی آپ کو بتا رہی ہیں, آپ خود بھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی, تو آپ خود بھی یہ HPV لکھ کر سرچ کر سکتی ہیں. مرد حضرات بھی کریں, خواتین بھی کریں, بچے بھی کریں, اور دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں, اور اس کے بارے میں دنیا کیا کہہ رہی ہے, اور یہ جو ایک ویکسین اویلیبل ہے فری آف کاسٹ, اس سے ہم ضرور استفادہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈیجیٹل میڈیا, اب اس کا استعمال تو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, بچہ اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ چھوڑ دیں جی حرام ہے, لیکن خیر اور شر کی تمیز اس میں کیسے رکھی جائے اور کیسے ہم خیر کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈیجیٹل میڈیا سے اگر آپ دیکھیں پہلے تو خود انسان کی تخلیق میں بھی ڈیجیٹل میڈیا اللہ نے شروع سے رکھ دیا تھا. جو ہی انسان کو پیدا کیا, ایک شیطان کو بھی اس کے اندر ایک اجازت دے دی کہ تم نے اس کو گمراہ کرنا ہے, کرنے کی تمہیں پرمیشن ہے. تو یہ خیر و شر کی جو لڑائی ہے, خود قرآن بھی اس کو کہتا ہے کہ ہم نے انسان میں فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے. انسان کو عقل دی, قد افلح من زکاہا وقد خاب خاب من دساہا. تو پھر اس کے نتیجے میں یہی ہے جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ جس نے اس کو ڈیولپ کیا, اس فیکلٹی کو, اس صلاحیت کو, وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے دبا دیا وہ ناکام ہو گیا. تو ماہ رمضان کے حوالے سے بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہم نے اس کو قد افلح من زکاہا کرنا ہے, وخاب من دساہا, یعنی روکنا ہے اپنے. سامہ یصوم, سام کا مطلب ہی روکنا ہوتا ہے, صبر کرنا بھی, برداشت کرنا. کہ یہ جو ہمارا نفس شر ہے, اس کے جو تقاضے ہیں یا اس کی جو ڈرائیوز ہیں, جن کو سیگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ ایڈ کہتا ہے, کیونکہ میری PhD مورل سائیکالوجی میں ہے, تو اسی لیے میں یہ کوئی مطالعہ کے بیس پہ نہیں, علم کے بیس پہ کہہ رہا ہوں. تو اس پہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ٹائپس بھی ڈسکور ہوئی ہیں کہ انسان میں دونوں صلاحیتیں ہیں, نفس خیر کی بھی, نفس شر کی. ایڈ بھی کہتے ہیں, ایگو, سپر ایگو, جتنی بھی ہیں اس تفصیل میں نے ہاں فرائڈ کا یہ اس میں ہے. اس کے بعد جو ہے سب نے کہا کہ یہ ہیں, لیکن جو اس کے ہے صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے کہ تم کر سکتے ہو. اسی حوالے سے اگر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے, ان پر جب عورتوں نے الزام لگایا اور لوگوں نے بھی کہ جی انہوں نے جو ہے وہ امبیرس کیا ہوگا, ہیرس کیا ہوگا زلیخا کو, اور پھر جب یہ واضح بھی ہو گئی چیز اور انہوں نے مان بھی لیا کہ نہیں ہمارا قصور تھا, حضرت یوسف علیہ السلام انوسنٹ ہے, تب بھی قرآن دیکھیں جو 13واں سپارہ شروع ہوتا ہے, انہوں نے کہا لا ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ان کا یہ ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا, کیونکہ ہر نفس میں ایک نفس امارہ ہے جو کہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ایڈ کو کہہ لیں, وہی نفس شر کہہ لیں, تو الا ما رحم ربی, کہ سوائے اس کے کہ اللہ نے رحمت کی. یعنی یہ مجھ میں مادہ تھا, یہ نہیں تھا کہ جو لوگوں نے الزام لگایا تو اس کے لیے ایک مادہ تھا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا. جی جی جی. اکثر لوگ کہتے ہیں, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک نفس ہمارا نفس شر ہے, بلکہ ایک شیطان ہوتا ہے, ایک ٹرم میں جیسے شیطان بہکانے کے لیے. جی جی. تو بلکہ جو آپ سورہ یوسف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس میں قرآن پاک کے اس واقعے میں آیت مبارکہ ہے کہ اور وہ بھی شاید راغب ہوتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا, اللہ کی کوئی نشانی نہ دیکھ لیتا. بلکہ اس میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نے سورہ یوسف کی جو صفت ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ واحد صورت ہے جو پہلی آیت سے لے کے آخری تک ایک پوری ایک ہی تسلسل میں واقع میں چلتی ہے, جیسے ایک ناول پڑھتے کتاب. باقی ہر اگر آپ صورت پڑھے اس میں واقعات, کہیں عقائد شروع ہو جائیں گے, کہیں باتیں, وہ مکس ہے. اور جو سب سے بڑی اچھی چیز ہے جو ہم مردوں کے فیور میں جاتی ہے, جو اکثر میں کہتا ہوں کہ ہر وقت ضروری نہیں کہ مرد قصوروار ہے, عورت بھی ہیرس کر سکتی ہے. میں کیونکہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں تو وہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں, ہیرسمنٹ کا بھی ہوتا ہے, تو میں بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ بعض کا ایسا بھی ہوتا, کم ہے, ریئر ہوتا ہے, لیکن چانس اس کا بھی ہے. آج کل ذرا ریئر سے زیادہ ہونا شروع جی وہی آج کل تو ہنی ٹریپ بھی ہو گیا, فار منی بھی. ہاں یہ کیونکہ یونیورسٹیوں میں یہ ہوتا ہے, تو یہ ہنی ٹریپ بھی اسی چیز کی ہے کہ اب پیسے کی خاطر بھی لوگ اس طرح جو ہے. اب یہاں تک جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اسی میں ہی, بلکہ ہم اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتائی گئی ہے
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ یہ پیغمبر خدا جو ہے جو چیزیں ان کے لیے خیر ہیں وہ ان کے لیے حلال کرتا ہے، اور جو ان کے لیے شر ہیں یعنی خبیث ہیں ان سے یہ منع کرتا ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے یہ ہے ہی خیر و شر میں تفریق کرتا ہے اور پھر موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ خیر کریں اور شر کی لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوشل میڈیا اتنا شوگر کوٹڈ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم مطلب غلط کر رہے ہیں کچھ۔ میں ابتدائیے میں بھی پروگرام کی یہی بات کر رہی تھی، ہم تو ایک پوسٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے او دیکھا او لک ایٹ دس، یہ کیا بات انہوں نے کی ہے، بالکل اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس حکم میں فال کر رہے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بہت کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو پھیلا دیں۔ اتنی اچھی کنورسیشن ہے آپ لوگوں کی۔ ڈاکٹر صاحب بھی سائیکالوجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ایبن گھوس کو، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو، ایون اوشو کو، تھیراپیز جو ان لوگوں نے لی ہیں مینک ڈپریسو فیزز کی، شیزوفرینی کی، انزائٹی، فوبیا، وہ کہتے ہیں کہ مذہب سے دوری ان چیزوں کی جڑ ہے۔ جب آپ کسی بھی اپنے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کے حواس پہ طاری نہیں رہتا کہ کوئی آپ کو واچ کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بدلہ لے گا، کوئی آپ کو آپ کی اچھائی کا اجر دے گا، جب آپ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں کہ سب سائنس ہے اور مذہب کچھ نہیں ہے، تب یہ ساری بیماریاں آپ پہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بڑی خوبصورت، آپ تو کلام پنجابی کو پڑھتے ہیں، میں اکثر اپنے دیکھنے والوں سے بات کیا کرتی ہوں کہ میری امی شروع سے کوئی بات ہوتی تھی نا تو ہم انہیں کہتے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کہتی تھی چل لو جانے، تو ہم کہتے تھے یہ او جانے پتہ نہیں کیا ہے، اب آگے سمجھ آئے کہ چل او جانے، ہاں واہ واہ، او جانے۔ یہ ایک لفظ کے ساتھ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کا فیتھ دیکھیں کہ وہ ہر بات کو او جانے کہہ کے تو وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور توکل دیکھیں، چل ہاؤ پت او جانے، او جانے۔ ہاں اچھا، آپ جیسے اب آپ جڑے ہیں کلام کی گائکی کے ساتھ، ہمارا تو ہے ہی صوفیہ کلام کی گائکی ایک بڑا قیمتی اثاثہ، لیکن سکھ مذہب جو ہے ان کا گرو گرنتھ وہ ہے ہی ہمارے صوفیہ کرام کی گائکی میجورٹی، اس میں باقی بھی ان کے جو گرو ہیں ان کی کلام بھی ہیں، گوربند سنگھ کے جو کلام ہیں، لیکن ہمارے صوفیہ کرام کے بھی، بلے شاہ کے بھی، ان کی اس میں گرنتھ صاحب میں سارے شامل ہیں، شاہ حسین کی کافیاں، نینا دے آنکھیں لگے بھی ہے، مائنی کی ناکھاں بھی اس میں ہے، اور بلے شاہ صاحب بھی، یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اور وہ کتنے ادب سے یہ سب کچھ سنتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک صوفی میوزک کا یہ زندہ ہے، اس میں بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے کہ چونکہ ان کے مذہب کا یہ ایک حصہ ہے ایک طرح سے، تو وہ اس کو بڑی عقیدت سے سنتے ہیں۔ تو کبھی اتفاق ہوا ان محافل میں بھی جا کر؟ بہت دفعہ، بلکہ میں گرو گوربند سنگھ جی کا بھی وہ پڑھتا ہوں، متر پیارے نو، اگر آپ کہیں تو۔ ہاں جی پلیز، ہاں جو بھی آپ سنانا چاہیں، صوفیانہ جو بھی ایک بات ہے۔ ہاں کیونکہ اس رب کی ہی ذات ہے۔ متر پیارے نو، متر پیارے نو، حال مریداں دا کہنا، متر پیارے نو، تد بن روگ رجائیاں دا اوڈن، تد بن روگ رجائیاں دا اوڈن، ناگ نیواساں دے رہنا، ناگ نیواساں دے رہنا، متر پیارے نو۔ واہ خوبصورت۔ لیکن ایک اور کلام کی بھی آپ سے فرمائش کریں گے۔ اب آپ کے فیوریٹ، ویسے تو ہر صوفی کلام اور ہر صوفی شاعری ان کی کلام کی ایک اپنی لذت ہے۔ امی گئیں لاسٹ ایئر، میں ان سے بڑا اٹیچ تھا، زندگی کی نئی کھڑکیاں کھل گئیں ماں کے جانے کے بعد، اور یہ مطلب یہ صرف سب لوگوں کو یہ یقین ہے، ہم یہ ڈائلاگ ہمیشہ سنتے ہیں، ساری مائیں عظیم ہیں لیکن میری ماں مختلف تھی، باقی سب کی مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور یہ احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اپنی ماں کو، مطلب میرے لبوں پہ آج تک وہ دو اشعار آ جاتے ہیں کہ مجھے زمین پہ چلنا عجیب لگتا ہے، وہ آج تمہیں زیر زمین دفن کر آئے،
واہ واہ. اس دن کے بعد سے یہ احساس اس طرح سے میرے ساتھ ہے. مطلب دیکھیے کہ جب سے میں پیدا ہوا تھا، بلکہ جب سے مجھ میں جان آئی تھی، ایک جسم کے اندر تھا میں. اس جسم کی اسمیل، اس جسم کی آواز، اس جسم کی قربت میرے ساتھ تھی. اور جب وہ دور ہوا تو یہ فیل ایک عجیب تھی. لوگ کہتے تھے وہ ماں، امی، ماما ہے، لیکن وہ جو چیز تھی وہ میں اس کا پھل ہوں. تو میں نے اپنی ماں کی قبر بھی بڑے چاؤں سے بنائی. جب میں نے آ کے ان کے بستر میں گیا تو مجھے عود کی اسمیل آئی جو امی ہمیشہ لگاتی تھیں. تو میں نے یہ پرفیوم بھی میں آپ کے لیے لایا ہوں، بوبو جان. امی کو ہم بوبو جان کہتے تھے، تو میں نے بوبو جان کے نام سے ایک بہت اچھا پرفیوم بنایا. بیچنے کے لیے نہیں بنایا. اچھا، بیچنے کے لیے نہیں؟ نہیں، یہ بس شوقین لوگوں کے لیے. اچھا. اس میں عود کے بڑے اچھے میں نے وہ شامل کیے. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ ادھر آتے ہیں، گھاس پھول لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بیٹا وہ تو اوپر چلی گئی ہیں. یہ اچانک ہی مجھے جواب آیا. میں نے کہا 100% پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں، میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا، فیل کر رہا ہوں. لیکن میں نے کہا سر میں اس قبر پہ اس لیے آتا ہوں کہ اس کے اندر جو جسم میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، اس ہاتھوں نے مجھے کئی دفعہ نوالے کھلائے، کئی دفعہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کئی دفعہ تھپڑ مارے، کئی دفعہ مجھے لوریاں سنائیں. اس گود کے پاس آتا ہوں جس کے پاس میں تھا. یہ اٹیچمنٹ میری ہے. اور شاہ حسین کا میں کلام سناتا ہوں آپ کو ایک. جی پلیز. دکھاں دی روٹی سولاں دا سال آہی دا بالن بالنی مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑ دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں ایڈیاں سوکھیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار جے ماما لبدیاں نہیں. ماں دی فوٹو پھڑ کے اج ایک تھی روئی، ماں دے باجوں دنیا کی دی کی ہوئی. مڑ مڑ ایڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار جے ماما لبدیاں نہیں. ماں دے باجوں مک جاندے نے پیکے نے پیڑاں بدلیاں ویر بدل دے ویکھے نے. ماں دے باجوں مک جاندے نے پیکے نے پیڑاں بدلیاں ویر بدل دے ویکھے نے. جگ وچ ایڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار جے ماما لبدیاں نہیں. پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن پھر وی سب تو چنگے نے. سب نو جوڑ کے رکھن والیاں چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار جے ماما لبدیاں. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. ماں جیسا میں صرف یہ کہتا ہوں رشتہ کوئی نہیں دنیا. آپ کے پروگرام میں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں،
یا اللہ یہ وقت ہے. آج میں اسٹوڈیو آ رہا تھا تو ایک صاحب نے میک اپ روم میں بات کہی سعدیہ کہ زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے, اس میں کوئی اچھے کام کرو. میں نے مڑ کے انہیں دیکھا اور جواب ایسے جیسے مجھ پہ نازل ہوا. میں نے یہ کہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, زندگی ایک دفعہ نہیں ملتی, موت ایک دفعہ ملتی ہے. زندگی روز ایک نئی پو پھوٹتی ہے تو خدا ایک چانس آپ کو دیتا ہے, ایک دفعہ سنورنے کا, بننے کا, اپنے آپ کو بنانے کا. اور موت جب آتی ہے تو وہ چانس دوسرا نہیں آپ کو دیتی ہے. سو ماں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, ایک جپھی کی بات ہے یار, ایک جپھی کی بات ہے. آپ عیدوں شبراتوں پہ دیکھو ہچکیوں سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہر داغ ہے اس دل پر بجز داغ ندامت. ندامت جو آپ میں رہ جاتی ہے نا, کاش میں مان لیتا یہ بات, کاش میں آ جاتا, کاش میں ماں کو یہ کہہ دیتا. اس کا ازالہ نہیں ہوتا. اور دنیا میں یاد رکھیے صرف 2 رشتے ایسے ہیں, ایک ماں اور ایک باپ, جو آپ کی بدتمیز سے بدتمیز گفتگو کو بھی بے وقوف نہ سمجھ کہہ کے ٹال دیتے ہیں. باقی بچے پل جاتے ہیں, بچے ماں باپ کے بغیر پل جاتے ہیں, انہیں پیار ملے, انہیں آسائشیں ملیں. ماں باپ نہیں رہ سکتے, ان کی گرہیں بندی ہوئی ہوتی ہیں ان سے. تو اگر وہ زندہ ہیں تو منا لے یار, انہیں منا لے, ایک جپھی ڈال لو اور کہہ دو امی مجھے معاف کر دے. مجھے نا ڈاکٹر اسرار احمد یاد آ گئے. ان کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ منع نہیں, مطلب وہ کہتا ہے مطلب بچوں کی اولاد کی محبت فطرت میں ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے کم کرو. وہ کہتا ہے کہ آزمائش ہے تمہارے لیے اولاد میں اور بیویوں میں اور مال میں اور ان چیزوں میں. تو یہ ماں باپ کے لیے تو فطری طور پر ہے, اولاد کو حکم ہے کہ انہوں نے لازمی کرنا, کیونکہ ان کی فطرت میں نہیں ہے. ان کو یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی احترام کرنے کی, پیار کرنے کی, محبت کے. لیکن آپ نے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, یہ سودا دست بدستی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے احسان نہیں کر رہے. اگلا اگر آپ زندہ رہتے ہیں تو اگلی سیٹ آپ کی ہے, وہ والی بالکل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہ کرتی ہے اگر آپ اپنے والدین. بالکل صحیح. ڈاکٹر سائمہ, چونکہ مدرہڈ کی بات ہو رہی ہے, اور ایکچولی ہمارا یہ جو آج ہیومن پیپلوما وائرس ہے, اٹس ایکچولی لنکڈ ٹو مینی مدرس ٹو بی, بالکل, یا جو مدرس ہیں. کیا اچھا اور لنک کیا آپ نے. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ماؤں کو جانا نہیں چاہیے جلدی اولاد کو چھوڑ کر, کیونکہ اولاد رل جاتی ہے اگر ماں نہ ہو. ایک ماں ہو صرف تو وہ جیسے بھی ہو بچوں کو اپنے سنبھال لیتی ہے, لیکن باپ جتنا بھی مخلص بھی ہو, کوشش بھی کرے, وہ شاید اس طرح سے شاید نہیں کر سکتا, ماں نہیں بن سکتا. تو اس کے بارے میں آپ پھر بتائیے کہ اب جب کہ آگاہی کا دن ہے تو آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو اور پھر ہم کہ کوئی اور ماں جو ہے اس کو کھوئیں. دیکھیں سعدیہ, سوری فرا, سعدیہ, دونوں آپ کے, آئی نو. ایسا ہے کہ سب سے پہلے مجھے نا اپنے اوپر جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے نا, وہ یہ کہ میرا کام وہ کام ہے کہ ہم ماؤں کی خدمت کرتے ہیں. ماں جس کے قدموں تلے چلنا ہے, باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو یہ رشتے جیسے اب یہ دل نے بتایا واقعی سب سے زیادہ قیمتی رشتے ہیں ہماری لائف میں. ماؤں کے لیے یہ جو اب حکومت پاکستان نے HPV ویکسینیشن لے کے آئے ہیں, اگر یہ سرویکل کینسر ایلیمینیشن یعنی سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے, یہی ہماری بچیاں پاکستان کا فیوچر ہیں. آج کی بچی کل کی ماں ہے, اور جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ماں جو ہے نا وہ بلڈنگ بلاک ہے خاندان کا, گھر کا, اور گھر ہی سے پھر ہمارا معاشرہ بنتا ہے. اور سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ماں کے بغیر سارے رشتے چل جاتے ہیں, لیکن ماں کی کمی ماں ہر لحاظ سے جوڑتی ہے, پروتی ہے سب کو ٹوگیدر. تو یہ وہ قدم ہیں جو آج آپ میں ہمارے گھر میں موجود بچیاں اور بچے اٹھا سکتے ہیں. اسپیسیفک ایج ہے جس میں لگوانی ہے یہ ویکسین؟ 9 سے 14 سال کی عمر میں یہ ویکسینیشن تو حکومت پاکستان نے شروع کی ہے کیمپین کی. اور اب آپ کا جو EPI پروگرام ہے 9 سے 10 سال سے کم عمر جو ہے یعنی 9ویں سال میں بچیوں کو EPI میں اس وقت یہ مفت ویکسینیشن لگ رہی ہے. لازمی لگوائیں. اس کے علاوہ شادی شدہ کہ جا کے لگوانی پڑے گی یا حکومت نے, میں تو جتنا حکومت کو اس پہ اپریشیٹ کر سکوں, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے ہیلتھ منسٹر, ہمارے DGFDI ڈاکٹر موسیٰ, مطلب جو لوگ اس میں شامل ہیں اور جو ہمارے سپورٹرز ہیں, کہ یہ اب ویکسینیشن مفت
آپ کے Health on wheel گھروں پر پہ ہے. جی بالکل Health on تمام wheel پر ہے. قریبی جتنے آپ کے صحت کے مراکز ہیں، جتنے آپ کے ای پی آئی سینٹرز ہیں وہاں پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ حکومت نے سکولز میں کیمپین کی تھی، کسی سکولز میں اگر زیادہ تعداد میں تو ٹیمیں وہاں جا کر ویکسینیٹ کر رہی ہیں. اور اب یہ ریگولر روٹین امیونائزیشن جو آپ کا کارڈ بچوں کا بنتا ہے نا ویکسینیشن، اس میں اس وقت پنجاب، سندھ، آئی سی ٹی اور اے جے کے میں شامل ہیں. لیکن جو لوگ مس کر گئے ہوئے ہیں جی. تو وہ خود سے بھی جا کر اب وہ 9 سال کی عمر کے لیے. اور آئندہ کے لیے بتانا چاہوں کہ اس سال انشاءاللہ کے پی کے میں یہ لانچ ہو جائے گی، تو 9 سے 14 سال کی بچیوں کی مہم کے پی کے میں اس سال ہوگی، اور اگلے سال انشاءاللہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں ہوگی. آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بوتھ ہے ڈیزیز دونوں میں، میل فیمیل. جی. لڑکوں کو کتنی ایج تک؟ لڑکوں کے لیے میں پھر حکومت سے، ڈریب سے، اپنی وزارت صحت سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ مارکیٹ میں بھی اگر اویلیبل ہو جائے. جہاں ہم آج اتنے زیادہ پیسے اپنی فضول چیزوں کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے، صحت ہے جو آپ کے پاس ایک امانت ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. تو اور ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب اکثر اب کہتے ہیں کہ جی ہمارا نظام کچھ سکھ کیئر کے اوپر ہو گیا ہے، ہیلتھ کیئر پہ نہیں ہے. تو ہیلتھ کیئر یہ ہے کہ آپ پہلے سے تدابیر کریں، ویکسینیشن کریں. اگر یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے تو یہ بہت مہنگا ٹیکہ نہیں ہے، لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے موجود ہے. کتنی ایج میں لڑکوں کو لگنی چاہیے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 9 سال سے لے کر 45 سال تک کی عمر میں لگ سکتا ہے. لڑکوں کو 45 سال کی عمر تک، لڑکیوں کو بھی لگ سکتا ہے. اور سب سے بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ انہیں کم سے کم عمر میں یعنی ینگر ایج گروپ میں لگائیں، کیونکہ اب جو ہے 9 سے 14 سال، اور اب ہمارے پاس نئی تحقیق آ گئی کہ 9 سے 20 سال کی عمر تک صرف ایک ویکسینیشن کا ٹیکہ کافی ہے جو آپ کو عمر بھر پروٹیکشن دیجیے گا. اگر آپ 20 سال سے عمر کے بعد لگوائیں گے تو پھر آپ کو 2 ٹیکے لگانے پڑیں گے. اور وہ جن کا قوت مدافعتی نظام کمزور ہے، جسے ہم امیونو کمپرومائز کہتے ہیں، تو ان کو 3 ٹیکوں کا اسکیجول ہے 6 مہینے کے وقفے سے وہ لگتے ہیں اور ان کا کورس مکمل ہو جاتا ہے. یہ اتنا پرائیویٹ میں بھی جب اویلیبل ہو جائے گا تو یہ اتنا مہنگا ٹیکہ نہیں ہے. جب یہ ابھی آپ نے جب کیس کا ذکر کر رہی تھی، جب یہ شروع میں آیا تھا تو یہ بہت مہنگا تھا، لیکن حکومت اب لے کر آئی ہے اداروں کے تعاون سے تو یہ فری بھی اویلیبل ہے. اور انشاءاللہ جب مارکیٹ میں آ جائے گا تو یہ بہت مہنگا نہیں، کیونکہ حکومت نے اس پہ بھی ڈسکشن میں ایک کٹ لگایا ہے کہ جی اس سے مہنگا نہیں ہو، تاکہ لوگ اس کو افورڈ کر سکیں. لائف سیونگ ڈرگز جو ہے وہ تو اویلیبل اور ہونے دیکھیں چاہیے. ہم غریب ملک ہیں، اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری لوکل فارما کو بھی تو انوالو ہونا چاہیے نا. اب آپ کو پتہ ہے نا وزارت صحت لگی ہے کہ ہم ویکسینیشن کی پروڈکشن بھی سٹارٹ کریں انشاءاللہ. یہ ویکسین فرام میں یہ بھی بتانا چاہوں گی 2006 سے لگ رہی ہے. اس کی 200 ملین ڈوزز آلریڈی دنیا میں لگ چکی ہیں. یہ سیف ہے، محفوظ ہے، افیکٹو ہے، اثر رکھتی ہے. اس کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر لا کے تجربہ ہو رہا ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. جب آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں پرائیویٹلی آئی تھی، ایف ڈی اے کیا یہ WHO اپرووڈ ہے. WHO تو ٹاپ لیول ہے. اور پاکستان کی حکومت نے اپنی بچوں کے لیے، دیکھیں بچے ہمارے ریڈ لائن ہے. فرق ہم نے دیکھا مئی میں بھی جب ہمارے بچے، معصوم بچے شہید ہوئے نا، تو ہمارے سی ڈی ایف نے، ہمارے ایئر چیف مارشل نے میزائل کے اوپر بینر لگا کر، ویسے نا بڑا اچھا لنک کرتی ہے. وہ 6 کو ہم نے 6 طیاروں کے ساتھ جیسے میں ایک ایئر فورس کڈ ہوں تو وہ میرے اندر جو ہے نا یہ بھرا ہوا ہے. تو وہ جو آپ نے ایک دم سے کہا نا کہ وہ 6 کا حصہ جو ہے 9 مئی I was just laughing کہ اچھا کیا 6-0 جو ہے نا کیا آپ نے اچھا. لوگ 9/11 کہتے تھے، ہم 6-9 میرا خیال ہے کہنا شروع کر دیں گے. بس ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں ویکسینیشن اور اسکریننگ یہ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور حکومت اتنی ایفرٹس کر رہی ہے اور آپ کے لیے ویکسینیشن لے کر آئی ہے. پنجاب میں، سندھ میں، آئی سی ٹی میں اور آزاد جموں کشمیر اب یہ روٹین ای پی آئی میں فری آف کاسٹ موجود ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ اتنے وضاحت سے اتنی آپ نے ہر چیز جو ہے بیان کی ہے، میرا خیال ہے کہ اب ابہام اس بارے میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر اسلم خاکی، ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا آج کل ہم دیکھیں بہت کم عمر ہی کہوں گی میں، بچے بچیاں شہرت اور پیسے کا حصول وہ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ بھی کر گزرو، بس کچھ بھی کر گزرو کہ جس سے ڈالر آ جائیں پیسے. اور اس میں عمر کی خیر قید نہیں ہے، بڑی عمر کے لوگ بھی بڑے نادان ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک ریس ہے، ریٹ ریس ہے، اتنے فالوورز ہیں اور فالوورز ہونے چاہیے اور پیسے آنے چاہیے، ڈالر آنے چاہیے، بھلے آپ جو کچھ بھی کریں. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اب کیسے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ صرف ینگ میں نہیں ہے، ایون اولڈ لوگوں میں بھی ہے. میرا بھی ایک چھوٹا سا فیس بک کا میڈیا، میں بھی چاہتا ہوں میرے ویو زیادہ ہوں اور اس طرح سے ہوں.
لیکن میرا پازیٹیو ہوگا اپنے، میں کیونکہ ریلیجس چیزیں جو ہے وہ ڈالتا ہوں اس پہ. ینگ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو بھی چیز ہوتی ہے نا، یعنی اگر کوئی صحیح چیز ڈالیں وہ اتنی پاپولر نہیں ہوتی جتنا شر ڈالیں گے تو وہ زیادہ پاپولر ہوگی، یا مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن. کئی دفعہ آ جائے گا جی فلاں آدمی فوت ہو گیا، وہ پتہ لگے گا عمران خان فوت ہو گیا، جی پتہ لگے گا وہ ان کے محلے میں ایک عمران خان لڑکا تھا وہ فوت ہو گیا، اخیر پہ وہ چلا دیں گے، سنسنی پھیلانا ہوتی ہے. اور ہم طبیعتاً جو ہماری پبلک ہے وہ بھی تو اسی طرح کی ہے، ڈیمانڈ تو پبلک کی ہوتی ہے. لیڈر کچھ نہیں ہوتے، کوئی موٹیویٹر نہیں ہوتے، وہ آپ کی سائیکالوجی دیکھتے ہیں. ہماری سائیکالوجی ہے کہ ہم سنسنی پسند کرتے ہیں، نان سیریس چیزیں پسند کرتے ہیں، فحش پسند کرتے ہیں، یعنی جنرل کی میں بات کر رہا ہوں، ہر ایک نہیں. لیکن فحش کے اوپر ذرا وضاحت سے بتا دیجئے کہ ہمارے مذہب نے اس کے اوپر لغو گوئی، بیہودہ گوئی، فحش گوئی اور فحاشی اور بے حیائی تو وہ ایک نیکسٹ ہی لیول ہے نا، کہ اس کے بارے میں تو ہمیں بہت قرآن تو اس بارے میں کہتے کہ انتشی الفاحشہ تھا، کہ یہ شیطان جو ہے تمہیں فحاشی پھیلانا چاہتا ہے. فحاشی یہی ہوتا ہے کہ کئی چیزیں برائیاں، بعض کا برائی کوئی چھپی ہوتی ہے، اس کو آپ جب انلارج کرتے ہیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں. مثلا ایک شخص نے مجھے گالی دی، اس نے تو بیٹھ کے یہ کمرے میں گالی دی، تیسرے نے سنی، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے جی اسلم خاکی کو فلاں نے جو ہے گالی دی، یہ فحاشی میں آ جاتا ہے نا، کہ آپ نے ایک بری چیز کو پھیلا دیا. اور اسی طریقے سے اب تو پھیلانے کے فحاشی کے بھی کئی طریقے آ گئے ہیں، مطلب چھوٹے سے لے کے لیکن ڈاکٹر برے صاحب تک. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ الحیاء شاخ جزء ہے. الایمان، جی بالکل، الحیاء حیا ایمان من سے ہے. الایمان. جی تو اگر آپ کو جھجک آ جائے، آپ کو رک جائیں آپ کوئی بات کہتے ہوئے، تو آپ آکورڈ، سوشلی آکورڈ نہ فیل کریں کہ میں فٹ نہیں ہو رہا، یا مے بی یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ لوگ سمجھتے ہیں یار آپ تو شاید انڈر کانفیڈنٹ ہے، آپ کے تو فالوورز نہیں ہیں، آپ کو تو آج کل کے دور کا تقاضا ہی نہیں پتہ ہے. لیکن سعدیہ، یہ فالوور زیادہ ہونے کا یہ مطلب تھوڑا، دیکھیں عزت اور شہرت میں بہت فرق ہے. آپ مشہور تو ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اس شہرت کے ساتھ آپ کی نصیب میں عزت بھی آئی؟ تو مور امپورٹنٹ از عزت. تو وہ تو آپ کوئی بھی الٹا سیدھا کوئی ایسا بلاگ بنائیں تو آپ کے لاکھوں فالوورز بن جائیں گے، بٹ کیوں ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہے؟ جی بالکل. باعزت طریقے سے رہنے میں ایک اپنا چام اور ایک اپنی ہی چیز ہے. لیکن اگر ایسا عزت والے لوگ بڑے کم ہیں نا جو پسند کرتے ہو. اب کچھ مثلا جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں، وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بھی ملینز میں فالوورز ہیں. تو بات یہ اور ہے ان کہ کے آپ جانے کسی کے بعد چیز بھی کو دیکھیں پریزنٹ خیر کا کیسے سلسلہ کرتے ہیں. کیسے چل رہا ہے. جی بالکل، ان کی اسی طرح پیشین گوئیاں سائیکالوجسٹ کیسی ہے. ٹھیک ہو رہی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی وہی ٹینڈنسی ہے. اب یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہے ہو تو لازمی جز گیا ہے کیونکہ اسی پہ ہم تعلیم کرتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں، ساتھ ہی سوشل میڈیا کے حوالے سے کئی انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ جو ہے جو جس کو کہتے ہیں لوکنگ فارورڈ یا سلوشن کی، اب کچھ تو ملکوں نے خود، یورپ ہمیں اب سکھا رہا ہے کہ یہ فحاشی اور یہ چیزیں نہ کرو. آسٹریلیا میں دیکھیں انہوں نے قانون بنایا کہ 18 سال سے کم کے بچے کو آپ سوشل میڈیا کا یہ دے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے تو اپنے بچوں کو خود اکسایا. بالکل. ہم نے کہا جب کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، بالکل، آپ کو بے باک ہونا چاہیے، آپ کو کہہ دیں آپ جو آپ نے کہنا ہے، دیکھی جائے گی پھر اس کے بعد. وہ جو ایک حیا تھی، ایک ادب تمیز تھا، ایک لحاظ تھا. آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بعض اوقات جو کہہ رہے ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ لحاظ رکھتے ہیں، آپ ان کے ادب میں خاموش رہا ہی نہیں. معاشرہ، سوشل میڈیا تو اصل میں معاشرتی قدروں کو ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے نا، تو وہاں پہ وہ بات زیادہ کھل کے سامنے آ گئی. اب دوبارہ سے ہم ان تمام اقدار کا احیاء کیسے کریں کہ نہیں بھائی، حیا ایک چیز ہے، آپ کو ایک حد تک ہی جانا ہے، کسی بھی چیز معاملے میں رک جانا ہے کسی جگہ پہ. اسی لیے فرق میں، کیونکہ مورل سائیکالوجی ہے، اس پہ بڑا ریسرچ ہوئی یورپ میں بھی، امریکہ میں، کہ جی یہ مورل ڈیٹوریشن کیوں ہو رہی ہے. کسی نے کہا تبلیغ کر دو. اس وقت بائبل سے پھر لوگ پڑھتے تھے صبح صبح، جیسے ہمارے ہاں بھی صباحی کتاب ہوتا تھا. انہوں نے کہا اچھا جی سٹوریز ڈال دو اچھے مورل، جیسے گریڈ از کرس، ٹھیک ہے. اس طرح سے اس سے بھی وہاں نہ ہوئے مورل ڈیٹوریشن کم. اخیر پہ کولبرگ اور پی آئی اے بڑے مشہور ہیں، دوست جانتے بھی ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں، آپ کچھ نہ کریں، صرف جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں نا، دے شوڈ بیکم دا رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹ. آپ خود جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو نہ کہیں، بچوں کو بے شک نہ کہیں کہ جی جھوٹ بری چیز ہے. آپ خود نہ بولیں، بچہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. آپ خود تو اس کو کہتے رہے جھوٹ نہ بولو، اور وہی کوئی بچہ باہر کوئی بندہ آپ کو ملنے آئے تو آپ بچے کو ان کو کہہ دو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو آپ جھوٹ سکھا رہے ہیں. تو اسی لیے رول ماڈل جو ہے وہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا. نہ والدین رول ماڈل ہے، ٹیچر ہے، نہ وقت کی پابندی، آئے گا تو دیر سے آئے گا، کہانیاں سنائے گا، صحیح نہیں پڑھائے گا. پیرنٹس ہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی اب ہمارے جیسے پیرنٹس رہ گئے ہیں، جو پہلے جوان تھے اب وہ پیرنٹس بن کے آتے، انہیں نہیں بدلی. میں فرینکلی کہہ رہا ہوں کیونکہ میری بہت زیادہ ریسرچ بھی ہے، یا
سوری وہ کنٹیکٹ ہوتا ہے مختلف جنریشن سے. تو اب جو جنریشنز ہیں نا جی وہ اب آگے پیچھے ہو گئی ہیں ہمارے. تو یہ ویلیو جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود پہلے پیرنٹس اپنی اصلاح کریں. مجھے ایک ٹی وی پروگرام پہ انہوں نے یہی پوچھا کہ جی آپ یوتھ کو کریکٹر بلڈنگ پہ بات ہو رہی تھی, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے کہا جی میں یوتھ کو نہیں, میں پہلے اولڈ جنریشن کو, پیرنٹس کو, ٹیچرز کو دوں گا کہ آپ اپنے کریکٹر بلڈنگ کریں پہلے. جو اسٹوڈنٹس جو ہیں فالو کریں گے, بچے آپ کو فالو کریں گے. تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ان کو موبائل دے دیتے ہیں. شاید آپ اتفاق کریں گے, میں چاہوں گی آپ کا انپٹ. آپ ماشاءاللہ جہاں دیدہ شخص ہیں, آپ نے دنیا زمانہ دیکھا ہوا ہے. جب بچہ یہ دیکھے کہ ایک برا کام کر کے پیسے بھی آ رہے ہیں, واہ بھی ہو رہی ہے, ہر جگہ پہچان بھی ہے, مشہوری بھی ہے, داد بھی مل رہی ہے, ڈالر بھی آ رہے ہیں, تو وہ کہے گا کہ کیا ضرورت ہے مجھے کہ میں اتنا لمبا جو ہے مار کھاؤں اور ایک لمبے سفر پہ جاؤں جس پہ پتہ نہیں مجھے کچھ ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا. یہ جو ایک ہم نے معاشرے میں ایک غلط سٹینڈرڈز قائم کر. میرے بیٹے نے کی, ولی نے, اسے ٹیوشن پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتے تھے, تو ایک دن مجھے پوچھتا ہے کہ ہاؤ مچ ہی از گیٹنگ ڈیڈی. تو میں نے کہا دس مچ آف اماؤنٹ. تو کہنے لگا کہ وہ تو مجھے پڑھاتے ہیں, تو وہ اتنا پڑھانے کے بعد, اتنا پڑھنے کے بعد ہی از گیٹنگ دس مچ آف, تو میں کیا کروں گا؟ تو لیٹ می ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. تو مجھے لگتا ہے یہاں سے پیرنٹس کا کریکٹر شروع ہوتا ہے. وہ جو آپ نے کہا نا ماں, یہاں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر بچے جینیس تو ہوتے ہیں, پھر آپ انہیں جس طرح گائیڈ کرتے ہیں پھر وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ ایک عام سی مثال ہے کہ ایک چاقو کسی کے بھی ہاتھ میں ہے, اب اس کا استعمال اگر اسے آتا ہے تو وہ ماسٹر ہے, اور نہیں آتا تو وہ اپنے آپ کو نقصان دے دے گا. تو یقیناً پیرنٹس کی رہنمائی یہاں بہت کام کرتی ہے کہ وہ بچوں کی اصلاح کریں اور انہیں بتائیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا بائیکاٹ نہیں ہو سکتا. آپ گھر سے نکالیں گے کہیں نہ کہیں سے بچے. اب تو دیکھیں اے آئی کی صورت میں ایک اور فارم میں ہماری زندگیوں میں اتنا زیادہ چیزیں بہت اپ سکیل ہوتی جا رہی ہیں. منٹ میں بچے اے آئی سے جا کے انفارمیشن لے لیتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ٹیچر کی بھی ضرورت پتہ نہیں رہتی ہے یا نہیں رہتی. اور یہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ رہنمائی جا کر اے آئی سے یا گوگل سے لے رہے ہوں, اور وہاں سے ان کو جو مشورے مل رہے ہیں. ہماری اقدار مختلف ہیں, ہمارا مذہبی جو ویلیوز ہیں, ویلیو سسٹم بالکل مختلف ہے, معاشرتی تقاضے مختلف ہیں. گوگل تو ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں بتائے گا. اسکریننگ نہیں کرتا نا, وہ تو مواد اپنا دیتا جاتا ہے جو بھی مواد مانگا. تو اب اس مسئلے کو کیسے پھر کیٹر اس مسئلے کو یہی ہے کہ جی اس کے لیے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کا کوآپریشن بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ نہ آنے دیں. وہ تو ہمیں کہتے ہیں آپ اوپن مائنڈڈ ہو جائیں. ہمیں ان کا کاؤنٹر ہمیں سوچنا ہوگا. جیسے کسی نے کہا نا میزائل بنا رہے تھے, انہوں نے کہا جی آپ میزائل پہ اتنا زور نہ دیں, آپ اینٹی میزائل پہ, کہ میزائل کوئی آ رہا ہے آپ کیسے اسے فضا میں اڑا دیں گے اس طرح سے. کچھ تو چیزیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا میڈیا کا بڑا رول ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, میں کلاس پڑھا رہا تھا تو ایک بچہ جو ہے 2-3 بڑے لیٹ ہوئے. میں نے کہا بھی کہاں تھے؟ کہتے سر ہم کرکٹ کھیل رہے تھے. میں نے کہا یہ تمہیں پڑھائی اچھی نہیں لگتی؟ اور کہ جی میں پڑھا رہا ہوں. کہتے سر یہ پڑھ کے ہم نے کیا ملنا ہے, کرکٹ میں کچھ مل جائے گا. آپ میڈیا پہ دیکھیں جتنی بھی آپ دے رہی ہیں, میں آپ سے ہی پوچھوں گا, میں آپ کے پروگرام دے رہا ہوں, کتنے آپ علم والے کو بلاتے ہیں, کتنے آپ سنگرز کو بلاتے ہیں, کتنے آپ کرکٹ والوں کو بلاتے ہیں, کھلاڑیوں کو بلاتے ہیں, اور ان کو انعامات جو ماشاءاللہ جو ملتے ہیں, کسی کو نیزہ پھینکنے پہ مل رہا ہے, کسی کو اس پہ کوئی ریشو نہیں ہے, پروپورشنیٹ نہیں ہے. میں کیوں اتنا پوسٹ ڈاک کر کے باہر بھی پڑھا کے ادھر کر کے مجھے چند ٹغے ملے؟ یہ صرف مشن پہ چلتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اب علم اور خیر آپ کے اندر سے آئے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک حکم ہمیں بہت زیادہ ہے کہ اپنی نظر کی, اپنی کانوں کی حفاظت کرو. بالکل ہمیں گارڈ کرنے کا حکم ہے, کیونکہ ان راستوں سے شیطان داخل ہوتا ہے. شیطان باہمیں وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے, اس کو اکسانا, ورغلانا, ترغیب دینا اس کا مشن ہے. تو اس نے انہی ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے ہی آنا ہے, اور یہ ہماری 5 سینسز جو ہیں یہی ہیں جن کو ہمیں گارڈ کرنا ہے. تو یہ ٹریننگ کیسے مس ہو گئی ہماری تربیت میں؟ میں وہی کہوں گا نا کہ پہلے تو خود ہم جو اولڈ جنریشن ہے یا جو پیرنٹس ہیں, رول ماڈل جنہیں ہونا چاہیے, ہم اب رول ماڈل نہیں رہے. ہم صرف ایک رول پلے کر رہے ہیں, ماڈل وہ نہیں ہے. خود قرآن میں بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, دیٹ the life of the holy prophet جو ہے آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو ہمیں رول ماڈل پہلے خود بننا ہے, پھر بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کے نفع نقصان بتائیں کہ بیٹا اس کا نقصان یہ ہے. پہلے تو ان کو فزیکل بتائیں کہ آپ کی آنکھوں پہ پریشر پڑتا ہے, آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, یہ سے کر کے اس کے بعد اخلاقیات پہ آ جائیں
کہ بیٹا اس سے چیز وقتی طور پہ تو آپ کو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، لیکن اس میں جو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں آپ کے باڈی پہ، آپ کے اخلاق پہ، وہ irrecoverable ہے۔ اور چوتھا جو ہے سب سے اچھی بات جو ہے، جو ینگ لوگوں کو کسی نے کہا کہ آپ خود چاہو گے کہ کل کو آپ کے بچہ یہ چیزیں دیکھے جو آپ خود دیکھ رہے ہو۔ ایک 18-19 سال کے لڑکے سے پوچھا، میں نے پوچھا، میں نے کہا تم یہ چاہو، وہ بڑا بلنٹلی کہہ رہا تھا سر کیا ہوتا ہے دیکھنے سے نا، میں نے کہا تم چاہو گے کہ تمہارا بچہ دیکھے، چلو تم نے تو دیکھ لیا، چپ کر کے سوچتا رہا، کہتے نہیں میں نہیں چاہوں۔ لیکن اسے بچے نہیں کرتے یہ کام، ماشاءاللہ بڑے بھی وہی نا بات وہی ہے نا۔ اچھا اس میں یہ ہے نا فرا اور ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں روک سکتے ہم نئی ٹیکنالوجی سے بچوں کو، ہم نہیں روک سکتے۔ اس میں اگین میں کہوں گا کہ والدین کو فرینڈلی ہو کے بچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، ان کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے بیکاز جس اسکول میں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ جو دوسرے کلاس فیلوز ہیں، کہاں تک آپ بچے کو چھپائیں گے؟ آخر تو اس نے اسی دنیا میں نکلنا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ دوست بن جائیں۔ جو ہمارے پیرنٹس نے وقفہ رکھا ہوا تھا، اب ہمیں وہ وقفہ ختم کرنا ہوگا، ان سے ہر ٹاپک پہ کھل کے ہمیں بات کرنی ہوگی، اور قرآن فہمی کو رائج کرنا ہوگا۔ یعنی قرآن کو صرف ہم نے قرات کے لیے یا پھر یہ کہ اس کو پڑھنے کے لیے رکھنا بہت اچھی بات ہے، حرف حرف نیکی کا ثواب لیں گے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہمیں سمجھ لیں گے تو وہ جو ایک آیت مبارکہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب وہ گزرتے ہیں جاہلوں کی جماعت کے پاس سے تو کہتے ہیں السلام علیکم، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کیا اچھی یہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں اس میں دیا ہوا ہے کہ آپ اس ریل کو دیکھ کے تو اس کے مزے ہی نہ لینے بیٹھ جائیں اور شیئر ہی نہ کرنے بیٹھ جائیں، آپ کہیں السلام علیکم جائیں۔ میں بلکہ یہ اکثر دیتا کہ اسلام کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے بچوں کا، جیسے آپ نے کہا، وہ عباد الرحمن کا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ پوری طرح آگے سب سے پہلے کہ تکبر نہ ہو، یہ نہ کہ آپ اکڑ کے چلیں۔ پھر ہے کہ جی غیر ضروری یا لغو باتوں میں نہ الجھیں، بلکہ وہ بھی علیحدہ ہوں تو سلام کر کے، یہ بھی نہیں گالی دے کے اوے میں تن دیکھ اچھے طریقے سے، وہی اچھے سے، اچھا جی شکریہ جی، میں ہمارے بات مذہب نے ہر چیز کیسی واضح واضح رکھی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اسی لیے تو قرآن فہمی ضروری ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کیا۔ یہ ماہ مبارک کو جو اتنی برکت اور اتنی عظمت ملی ہے، یہ قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے ہے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ، تو وہ کلام کتنا بابرکت ہوگا اور کتنا ہی وہ بڑا معجزہ ہوگا کہ جس کے لیے اتنا ایک پورا مہینے کی سیلیبریشن ہے۔ اگر ٹائم ہے تو 1 منٹ کو میں آپ کے ایسے ہی کلام کی 2 اشعار سناؤں پلیز؟ اگر ٹائم ہے بالکل بالکل، ورنہ آپ اشارہ نہیں پلیز۔ خورشید صاحب نے یہ مجھے خود سکھایا ہوا ہے، اور ریڈیوز پہ جو مجھے پہلا اس پہ ہی ملا تھا۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شافع محشر کی شفاعت نصیب فرمائے ہمیں، کہ جن کی شفاعت کے لیے ہم سب منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شفاعت نصیب فرمائے۔ کچن میں ہمارے آپ کو خوشبوئیں آ رہی ہیں، روزے داروں کو بڑی اچھی اسمیل آ رہی ہے۔ ہاں رمضان آج بڑے لگے میں دل جمی کے ساتھ۔ وعلیکم السلام، رمضان کیا بنایا آپ نے؟
चिकन कैशनेट जी तो जल्दी से इसकी रेसिपी भी तो शेयर करें कि कैसे जी बनाई बिल्कुल। इसमें 150 ग्राम 1 पोर्शन का जो है ना, इसमें 150 ग्राम चिकन है और इसमें मल्टीपल कैप्सिकम है 15-15 ग्राम, ठीक, और इसमें ऑस्टर सॉस है 2 टेबल स्पून, हॉट चिली गार्लिक सॉस है इसमें 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 चम्मच और साल्ट पेपर, और इसमें राइस के साथ हम गार्लिक राइस के साथ सर्व करते हैं। ठीक है। तो ये बस होने से ही सारा कुछ पक गया है, इसकी कोई बनाने की तरतीब भी इसका तो होगी? गार्लिक हम लोग सोते करते हैं, पहले गार्लिक सोते किया, ठीक है, इसमें आपने फ्राइड चिकन डाल दिया, ठीक है, इसमें आपने फिर मल्टीपल कैप्सिकम ठीक है, चिकन इसको गार्लिक में सोते करके शिमला मिर्च डाल दी आपने, जी। हाँ, फिर उसको थोड़ा सा भून लिया, इसको भुनना है अच्छी तरह। फिर इसमें ऑस्टर सॉस, थाई चिली सॉस ठीक है, और साल्ट पेपर चिकन पाउडर डाल, ठीक है, और इसके ऊपर गार्निश में हमने कैशनट और ग्रीन ऑनियन डाला है। ठीक है। और रेसिपी आपके सामने डिस्प्ले पे है, शायद कैमरा आपको करीब से दिखा रहा हो कि एक मज़ेदार सी रेसिपी, और जिस चीज़ को हम वो कर रहे हैं कि बहुत सारी फ्राइड आइटम्स के बजाय खाना एक रेसिपी जो कि आप अच्छी सी बनाएं, रोज़ाना बनाएं और उसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। सो आपको भी खाना पकाने का बड़ा शौक़ है, आप भी खासे लगे रहते हैं इन कामों में। 2009 शेफ ऑफ द ईयर मैंने जीता हुआ है। हाँ, और कौथम के साथ फिर अभी भी मैं हूँ एज ए एग्जामिनर, मैं उन्हें ये करता हूँ। मैं इन्हें भी बड़े शौक से देख रहा हाँ, था। मैं देख रही थी। ये भी शेफ हैं, वन इज सू शेफ एंड वन इज कंप्लीट शेफ। जिस तरह इन्होंने वो, आपने उसमें क्या स्टार्च डाला था, मैदा या क्या जी? इसकी ग्रेवी बनाने में आपने एक ग्रेवी बनाई थी इसकी, जी जी, और बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है। हाँ, और प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। अब ये भी एक आर्ट है ना कि रेशो, प्रोपोर्शन, सुर का स्केल। खाना बनाना एक आर्ट है, प्रेजेंटेशन दूसरा आर्ट, और सबसे नया आर्ट जो मैंने निकाला है वो ये है सर्विंग। बनाने वाला अगर दिल से सर्व करे ना, सर ये लीजिए, ये तो आपने ये लीजिए, इसके साथ ये लीजिए, अगर नहीं जी नहीं, और सर खाने से कोई मरता ही, लीजिए सुबह से हम बना रहे हैं आपके लिए, खाई खाई। ये बड़ा आर्ट है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। और इससे बड़ा आर्ट खाना है, खाना है जो मेरे लिए वाह, जो खिलाने वाला खिलाए तो फिर खाने वाला खाए। लेकिन जब आप खा के कहते हैं ना वाह 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 क्या खाना है, वाह जबरदस्त, तो बनाने वाले का भी दिल बड़ा हो जाता है। अच्छा, मेरी वालदा जो थे ना और मेरी बेजी दादी डॉक्टर साहब, वो ये कहते थे कि जिस दिन सुबह से लगते थे गुड़ वाले चावल, कोई बिरयानी या ये, फिर कहते थे अरे आज माशाल्लाह सारा ख़त्म हो गया, सब ने खा लिया। पिछले दिनों में इसी तरह एक फ्रेंड की तरफ गया तो भी लोग खा ही रहे थे, तो उन्होंने मुलाजमा से कहा कि बाउल में वो चीज़ें निकाल के फ्रिज में रखो, मैंने तुम्हें कहा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा या अल्लाह ये ज़माना क्या बदला। मैंने सारी ज़िंदगी ये देखा था कि जो डिश ख़त्म हो जाती घर वाले खुश होते थे, आज बहुत अच्छी बनी, आज बरकत सबने रही है। खा ली यार, बचा ही नहीं, हमारे लिए नहीं बचा, इतना मज़े का बना था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जाते जाते मैं चाहूँगी मैसेजेस के, अब मुख्तसर से वक्त में जो आज के टॉपिक के बारे में आप अपनी बात जो कह सकें। हाँ जी, उसमें यही है कि जी हमें चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों के कंट्रोल के लिए हम बच्चों को खुद वक्त दें, उनके साथ बैठे, बल्कि उन्हें कहें अच्छा जी हमें दिखाओ कोई अच्छी मूवी देख रहे हो या अच्छा प्रोग्राम है। बच्चे कार्टून से ही शुरू करते हैं, और थोड़ा सा बाहर बच्चों के साथ आज हम बाहर मूवी देखने जाएंगे, कोई हिस्ट्री की या कोई एंटरटेनमेंट की, खुद बच्चों के साथ बाहर भी जाए मूवी, ताकि वो छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन को एंजॉय करें। और फिर बच्चों के साथ टाइम है कि जी हम रात को डिनर इकट्ठा करेंगे, बस कम वक्त में एक बच्चों के साथ टाइम बना लें। और सुबह भी मैं अब सुबह जो है नाश्ता जो है अब तो हम रह गए, मैं खुद बनाता हूँ, बेगम को भी देता हूँ और ख़ुद भी, हाथ भी मेरे थोड़े से जले हुए हैं आजकल। ये एक पार्टिसिपेशन की बात होती है कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम लगाएं। टीचर हैं तो वो अपनी जगह बच्चों को टाइम दें, उनके साथ फ्रैंक रहें, डिस्टेंस ना हो। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि हम कुछ तब्दीली। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और आपने आज ज्वाइन किया। डॉक्टर साइमा खुर्शीद अख्तर, आप भी HPV वायरस की अवेयरनेस डे के हवाले से कोई मैसेज जो आप देना चाहें? फरा, मैं डॉक्टर साहब की बात और अदील की बात को लिंक करूँगी। ये जैसे उन्होंने कहा ना कि लोग फॉलोअर्स बना लेते हैं, तो ये मैं है जो मुक्ति नहीं है। और आप उसके एक्सपर्ट नहीं है। और क्योंकि हमारी HPV वैक्सीनेशन कैंपेन को बड़ा नुकसान इसी से हुआ कि जो लोग इसके एक्सपर्ट नहीं थे उन्होंने आगाही देना शुरू कर दी, सिर्फ फॉलोअर्स के और व्यूज़ के चक्कर में उनकी मैं उनको सेटिस्फाई करनी थी। तो HPV अवेयरनेस के लिए आपने और तमाम यहाँ पे मौजूद स्टूडियो में लोगों ने जो आज आगाही की हमने बात की है कि वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग के मुतल्लिक ज़रूर ख़ुद भी करवाइए,
اپنے گھر میں دوسروں کو بتائیے، اور یہ جو معلومات آپ سے شیئر کی ہیں دوسروں سے شیئر کیجیے، کیونکہ آگاہی ہی پہلا سٹیپ ہے. جب آپ اس پر بات کریں گے، اس کے متعلق انفارمیشن کو، آگاہی کو شیئر کریں گے، اس کے نقصانات کے متعلق جانیں گے اور اس سے بچاؤ کے طریقے جانیں گے. ویکسینیشن کرائیں جو حکومت نے آپ کے لیے مفت مہیا کی ہے، اسکریننگ کرائیں جو آپ کو آج دور حاضر میں بچانے کے لیے فراہم کی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم سرویکل کینسر کو پاکستان سے ختم کر سکیں گے، اور ایچ پی وی سے ریلیٹڈ باقی کینسرز کو بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں دونوں کو محفوظ کر سکیں. دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آپ کسی کو صحیح مشورہ دینا بھی صدقہ ہے. آپ اسے صحیح گائیڈنس دے دیں، صحیح بات کر دیں، یہ مشورہ امانت ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہاری پرائیویسی کو انویڈ کرے، یعنی تمہارے گھر کے اندر آئے، تو اگر تم کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تمہیں کوئی اس کا گناہ نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب تم پہ سوال نہیں. سو اتنا تقدس اور اتنا احترام ہے. تو آج جب ہم لوگوں کی پرائیویسیز انویڈ کرتے پھرتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے پھرتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو سوچنے کی اور سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نبی کے فالوورز ہیں، کس نبی کے ہم جو ہے امتی ہیں، اور ہمارا جو طریقہ اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے کیا وہ میچ کرتا ہے اس تعلیم سے اور اس پیغام سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس بارے میں سوچیے گا. اور اجازت لوں گی آپ سے جاتے جاتے. عدیل، آپ سے ہم نے میسیج کی جگہ ایک کلام اچھا سا سننا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت لیں گے، روزہ افطار کی طرف چلیں گے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتیں اور ریاضتیں مولانا ظفر علی خان صاحب کا کلام. جی. خواب رے حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، چوما ہے قدسیوں نے قدسیوں نے تیرے آستانے کو